شام کے اندر امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ ہوا ہے اور حملے کے نتیجے میں کچھ جانی نقصان بھی ہوا ہے۔ امریکہ کا جس جگہ شام کے اندر اڈا ہے اس کو دائر ارور کہتے ہیں، اور وہاں پر شام کی سب سے بڑی آئل فیلڈ ہے، یعنی تیل کا بہت بڑا ذخیرہ وہاں پر موجود ہے، اور امریکہ نے اسی تیل کے کنویں کے اوپر جو ہے وہ اپنا فوجی اڈا جس کا نام دائر ارور ہے وہ بنا رکھا ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ امریکہ نے جس کنویں کے اوپر قابض ہو کر بیٹھا ہے اس کا نام ہے العمر آئل فیلڈ۔ امریکہ اسی تیل کے کنویں کے اوپر قابض ہو کر تیل کی لوٹ مار کر رہا ہے۔ آج اس کے اوپر بڑا دھماکہ ہوا ہے، اور دھماکہ ہونے کے بعد اس کے ڈرونز، اس کے فائٹر جیٹ اور ہیلی کاپٹرز جو ہیں انہوں نے آسمان کے اندر پروازیں بڑھنا شروع کر دی ہیں۔ یعنی شاہدین کا یہ کہنا ہے کہ عین ممکن ہے کہ وہاں پر ہلاکتیں ہوئی ہوں، لیکن امریکہ ہمیشہ کی طرح اپنی جو نقصان کو چھپاتا آیا ہے تاکہ اس کی سپرمیسی کو کوئی نقصان نہ ہو۔ ناظرین گرامی، اس طرح کے اٹیکس پہلے بھی ہوتے رہے، لیکن یہ والا اٹیک کس نے کیا ہے؟ عین ممکن ہے کہ ایران اور سیرین گورنمنٹ نے کیا ہو۔ ناظرین گرامی، آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سیرین گورنمنٹ رشیا، ایران کے ساتھ کھڑی ہو کر امریکہ جیسے دشمن کا مقابلہ کر رہی ہے۔ خیر، اس حوالے سے کچھ اہم چیزیں آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل حسنات ٹی وی کو سبسکرائب کر کے پاس موجود گھنٹی کے نشان کو دبا لیں تاکہ لیٹسٹ نیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہے۔ ایکسپلوژنز ہٹ یو ایس ملٹری بیس ایسٹرن سیریا۔ دیکھیے کہ امریکہ کی یہ جو بیس ہے جس کا نام دائر ارور ہے، اس کے اوپر اٹیکس ہوئے ہیں، اور اٹیکس کافی بھیانک ہوئے ہیں۔ راکٹ اٹیکس بھی بتائے جا رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں امریکہ کے کچھ کانٹریکٹر وہ مارے گئے ہیں۔ ناظرین گرامی، العمر آئل فیلڈ کے اوپر ایک بہت بڑا دھماکہ بھی ہوا تھا، اور دھماکے کے نتیجے میں ایک بس کو نشانہ بنایا گیا تھا جس کے نتیجے میں 10 شامی شہری جو ہے وہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس حوالے سے 2 روز قبل کی پہلی رپورٹ دیکھیے جس کے اندر لکھا تھا کہ 10 ورکرز کلڈ ان اٹیک۔ یہ اٹیک جو ہے یہ دائر ارور کے اندر ہی ہوا تھا، العمر آئل فیلڈ کے اوپر ہی ہوا تھا، اور شامی فوج کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو بس کے اوپر اٹیک ہوا تھا جس میں شامی لوگ ہلاک ہوئے تھے، یہ کردوں اور امریکہ کی ملی بھگت کی وجہ سے ہوا تھا۔ اور آج 2 روز بعد اس اٹیک کے امریکہ کی بیس کو نشانہ بنایا گیا ہے، اور امریکہ کی بیس کو راکٹ کی مدد سے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ ناظرین گرامی، شام کے اندر آلریڈی رشیا، ترکی، ایران اور اسرائیل اپنے آپ کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے بڑے بڑے سٹیپ لے رہے ہیں، جیسا کہ ٹرکی کردوں اور امریکہ کے فوجی ہیجمنی ختم کرنے کے لیے ایسٹرن علاقوں پر اٹیکس کر رہا ہے، کردستان کے اوپر عراق کے اندر اٹیکس کر رہا ہے، اور اسی طرح ایران بھی یہی کچھ کر رہا ہے تاکہ جو امریکہ اس کے ملک کے اندر ایجنٹس بھیج کر احتجاج کروا رہا ہے اس کو ختم کیا جا سکے۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہے مڈل ایسٹ کی پالیٹکس کے اندر جاری ہیں۔